السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدوں و مصلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بات سورۃ العصر کی چل رہی تھی، تفسیر کی، اور بات رکی تھی تواصوا بالحق۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تواصوا بالحق، حق بات کا اپنے آپس میں ایک دوسرے سے وصیت کیا کرو۔ اور حق کیا ہے؟ وہ امر ثابت ہے۔ امر ثابت کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث ہے اور اس کا انکار جائز نہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو قرآن اور حدیث پر عمل اور اس کو تمسک کرنے کی وصیت کیا کرو، اور اس کو عمل قول میں کرنا ہے، فعل میں کرنا ہے، اور اعتقاد تینوں چیز میں کرنا ہے۔ اور فعل کیا ہے؟ اللہ تعالی کی اطاعت کرنا اور معصیت منہیات سے روک جانا ہے، اور یہ قرآن اور حدیث ہے، حق بات ہے۔ وتواصوا بالصبر ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کرنا، تب صبر کرنے کی وصیت کرنا۔ اور صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو کسی بھی مصیبت کے وقت اپنے جوارے کو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے روک لینا۔ اور صبر کی 3 قسم ہے: صبر علی طاعۃ اللہ، کہ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، اللہ کی اطاعت میں کوئی بھی مصیبت، کوئی تکلیف ہو، اس پر صبر کرنا۔ دوسرا ہے اللہ تعالی کی معصیت سے اپنے آپ کو روکنے میں جو پریشانی تکلیف ہو، اس پہ صبر کرنا۔ اور تیسری چیز ہے کہ اللہ تعالی جو ہمیں مقدر کیا ہے پریشانیاں، تکلیفیں، اس پہ صبر کرنا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صبر جو مقدور ہے انسان پر، اللہ تعالیٰ مقدر کیا، جیسے مصائب وغیرہ، اس صبر میں مومن کافر دونوں مشترک ہوتے ہیں۔ مومن کافر ہو یا نیک یا فاجر انسان ہو، لیکن اس پر صرف انہی لوگوں کو اجر و ثواب ملتا ہے جو ایمان ساتھ ہو، یعنی مومن کو اس پر صبر کرے گا تو اس کو اجر و ثواب ملے گا، کافر کو نہیں ملے گا۔ اور حلا حسب الیقین، انسان کو جتنا یقین ہوگا اسی طرح صبر بھی ہوگا، اور جتنا کم یقین ہوگا اتنا ہی کم صبر بھی ہوگا۔ اور جتنا کم انسان کی صبر میں کمی آئے گی، مومن کو بھی اسی حساب سے اجر میں بھی کمی آئے گی۔ اس لیے انسان کو صبر کرنا چاہیے یقین کامل کے ساتھ۔ اس کے بعد علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول کہ اگر کوئی انسان اس قرآن کی اس صورت پر غور کرے تو اس کے لیے کافی ہے عمل کے لیے۔ اس کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 4 مراتب وہ ذکر کرتے ہیں، جو سب سے پہلی چیز یہ ہے انسان کے لیے جو ضروری ہے 4 مراتب کا جاننا، وہ ہے حق کا جاننا، دوسرا ہے اس پر عمل کرنا، تیسرا ہے اس کا تعلیم دینا، اور چوتھی چیز ہے اس تعلیم کو دینے میں اور اس پر عمل کرنے میں جو تکلیف ہو اس پر صبر کرنا۔ یہ اس پر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ اور یہ چاروں چیزیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ میں ذکر کیا ہے، اور قسم کھانے کے بعد کہ کہا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو عمل جو ہے اور حق بات کی تلقین اور صبر کرنا، یہ 4 چیزیں ہیں اس میں ذکر ہے۔ مختصر یہ ہے۔ اب اس سورت سے فائدہ کیا ہے ہمیں؟ اس کے فوائد میں سب سے پہلے ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق
جس کی بھی چاہے قسم کھا سکتا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا، لیکن کسی بھی مخلوق کی، لیکن مخلوق لیکن اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے جائز نہیں ہے کسی بھی چیز کی قسم کھائے۔ قرآن اور حدیث سے یہی ثابت ہے کہ قرآن کا جائز نہیں ہے، بلکہ بعض العلماء یہ کہتے ہیں کہ اگر غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے وہ شرک میں داخل ہے۔ اور نمبر 2 کہ ایمان اور عمل کے ساتھ ساتھ عمل صالح ضروری ہے۔ بغیر عمل صالح کے، بغیر نیک عمل کے انسان کامیاب و کامران نہیں ہوتا۔ صرف اللہ پر ایمان لے آنا اور آپ کا عقیدہ بالکل ٹھوس ہے، مضبوط ہے، ذرا سا بھی اس میں شرک کا خلل نہیں ہے، تو آپ کامیاب نہیں ہے جب تک کہ نیک عمل نہ ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تیسری چیز ہے، مجرد ہے کہ ایمان کو، اعمال کے قبول ہونے کی شرط ہے کہ اخلاص اور مطابقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ ان میں سے کوئی بھی ایک خلل، کمی ہو جائے گی، قبول نہیں ہوگا۔ اور چوتھی چیز ہے، ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اپنے آپس میں تواصو بالحق، یعنی حق بات کی تلقین کریں، اس پر قرآن اور حدیث پر تمسک کی تلقین کریں، اور ایک دوسرے کو تعاون کریں اس مسئلے میں، اور ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہا وتواصوا بالحق۔ اور صرف مجرد ایمان کافی نہیں بتایا، بلکہ عمل صالح کے بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہا وتواصوا بالصبر۔ اور آخری جو چیز ہے کہ ہمیں صبر کرنا بھی واجب ہے، اور وہ صبر کے بتا چکے کہ 3 قسم: اللہ کی اطاعت پر صبر، اللہ کی معصیت سے رکنے پر صبر، اور اللہ کا جو مقدر کیا ہوا مصیبت ہے، اس پریشانیاں ہیں، اس پر صبر کرنا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔